والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. محترم حاضرین و حاضرات، سامعین اور سامعات، آج کا درس ایک بہت ہی مشہور حدیث سے متعلق ہے جو حدیث جبریل کے نام سے جانی جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس حدیث کو پڑھیں گے جو حدیث جبریل ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر جو حدیث کی ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے اس کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث کے راوی یعنی اس حدیث کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے سنا ہے، جس صحابی نے سنا ہے، ان کا نام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ دلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال له الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اس حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، اس حدیث کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، ترجمہ کیا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جس طرح ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے ارد گرد دائیں بائیں کچھ صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ اسی درمیان ایک آدمی آیا، ایک مسافر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تمام صحابہ کرام موجود ہیں، اور جو آدمی آیا اس کا کپڑا نہایت سفید۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کہیں سفر سے آتا ہے تو اس کا کپڑا گندا ہو جاتا ہے، اس کے بال میں گرد و غبار ہوتا ہے، بال بکھرا ہوا ہوتا ہے، چہرے پہ دھول وغیرہ ہوتی ہے۔ لیکن جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں آیا، اور وہ ایسا آدمی تھا جس کو کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا، لگ رہا تھا کہ گاؤں کا آدمی نہیں، کہ باہر سے آ رہا، لیکن اس کے باوجود بھی اس آدمی کے اوپر سفر کی کوئی علامت نہیں تھی، یہ سفر سے آ رہا ہے، یعنی کہ وہ مسافر ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ شدید و بیاض الثياب، اس کا لباس پوشاک جو تھا وہ نہایت کیا ہے، سفید تھا۔ جس طرح میرا کپڑا یہاں پہ دیکھیے، کرتا بھی سفید ہے، پاجامہ بھی سفید ہے، ٹوپی بھی سفید ہے، اسی طرح اس آدمی
نہایت کیا ہے سفید تھا، اور اس کا بال جو تھا بال نہایت کالا تھا، شدید سواد الشعر لا یرا علیہ السفر، اجنبی آدمی تھا، کوئی پہچانتا نہیں تھا، لیکن اس کے اوپر مسافر ہونے کی کوئی پہچان بھی نہیں، ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ آدمی جب آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ اپنا گھٹنا دونوں گھٹنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کے ساتھ ملا کر کے بیٹھ گئے، بالکل کیا بغل میں سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آدمی بیٹھا، ووضع كفيه على فخذيه، اور وہ آدمی جو آیا تھا اپنے دونوں ہتھیلیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ران کے اوپر کیا ہے رکھنے کے بعد اس آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کی، 4 سوالات کی۔ پہلا سوال اس آدمی کا یہ تھا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اسلام کے بارے میں بتلائیے، اسلام کسے کہتے ہیں، اسلام کا معنی کیا ہے، اسلام کا مفہوم کیا ہے۔ ہم لوگ بھی مسلمان ہیں، ہم لوگوں سے بھی سوال ہو سکتا ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو اسلام کے بارے میں بتلائیے، اسلام کا معنی اور اس کا مفہوم ہمیں سمجھائیے، تو آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے اس سوال کا جواب دیا، کہا کہ سنو، اسلام یہ ہے ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اسلام اسے کہتے ہیں کہ آپ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، اگر اس دنیا کے اندر کسی کی عبادت کی جائے گی تو اس عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ رب العالمین، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اور اسلام اسے بھی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی بندگی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول تسلیم کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو جس طرح ہم اور آپ مانے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بھی تسلیم کرے، یعنی قرآن کریم کی اتباع کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی پیروی کرے، تو ایمان اسلام کا یہ سب سے پہلا رکن ہے کہ ہم شہادتین کا اقرار کریں کہ اللہ تعالیٰ عبادت کا مستحق ہے طرح طرح، اور حقیقی معنوں میں اگر کسی کی عبادت ہوگی تو اللہ رب العالمین کی عبادت ہوگی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور اسلام اس کا بھی نام ہے کہ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کیا جائے۔ اگر نماز کا وقت آ جائے اور کوئی شرعی عذر نہ ہو، ایسا اوقات کوئی عذر ہو جاتا ہے، کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، کوئی مرض ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم اور آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اسلام نے رخصت دی ہے، لیکن اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو ہر مسلمان کے اوپر نماز کو قائم کرنا، نماز پڑھنا یہ ضروری ہے۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، آج کے بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن نماز سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، کوئی ناتا رشتہ نہیں ہوتا، تو ایسے لوگ صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہے۔